السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی اسٹڈیز بھی بہت اچھی چل رہی ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مثنوی پہ بات کریں گے، مثنوی گلزار نسیم پہ۔ مثنوی سے متعلق یہ ہماری 7ویں ویڈیو ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 6 ویڈیو مثنوی سے متعلق اپلوڈ کر دی ہیں اپنے چینل پہ، جس میں مثنوی کے فن اور ارتقاء اور اردو کے اہم مثنوی نگاروں پہ بات کی گئی ہے۔ نظامی بیدری کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، ملا وجہی کی کتب مشتری، ابن نشاطی کی پھول بن، افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی، میر حسن کی سحر البیان۔ ان تمام مثنویوں پر ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل پہ وزٹ کریں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ شارٹ سیکشن میں بھی کئی شارٹس اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، جس میں اردو سے متعلق مختلف حیتوں پر بات کی گئی ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک ان میں کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اگر آپ شارٹ نوٹس بنانا چاہتے ہیں تو ان شارٹ ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ گلزار نسیم اردو کی اہم ترین مثنوی ہے۔ سحر البیان کے بعد اسے بہت اہم مقام حاصل ہے اردو شاعری میں۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی یہ مثنوی ہے اور اردو کی اہم مثنویوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو ضرور سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور جو بھی شارٹس وغیرہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں چینل پر اس کا بھی لنک آپ کو مل سکے، اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شارٹ ویڈیوز ضرور دیکھیے، کیونکہ اس میں بہت چھوٹے چھوٹے ٹاپک لیے گئے ہیں اور ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے آپ کو شارٹ نوٹس بنانے میں آسانی ہوگی۔ تو امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اب تک۔ اگر نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ بات کرتے ہیں دیا شنکر نسیم کے بارے میں۔ دیا شنکر نسیم کا اصل نام پنڈت دیا شنکر کول تھا اور نسیم تخلص تھا۔ اصل نام کیا تھا؟ دیا شنکر کول۔ کہیں کہیں پہ دیا شنکر نسیم نہیں آتا ہے بلکہ دیا شنکر کول آ جاتا ہے، اسے تخلص کو ملانا ہوتا ہے۔ تو نام پورا ضرور یاد رکھیے گا، ہر شاعر کا، ہر ادیب کا پورا نام یاد کرنے کی کوشش کریے گا۔ نسیم ایک کشمیری برہمن تھے۔ ان کی پیدائش 1811 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ نسیم نے خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردی اختیار کی تھی۔ یاد رکھیے گا، حیدر علی آتش ان کے استاد تھے، اور گلزار نسیم جیسی شاہکار مثنوی تصنیف کی ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کے علاوہ انہوں نے ایک شعری دیوان بھی چھوڑا ہے۔ 1845 میں بیماری کے سبب صرف 34 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ صرف 34 برس کی عمر میں 1845 میں، بہت ہی کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کم عمری میں بھی انہوں نے وہ کارنامہ انجام دے دیا جو اب تک یہ اردو دنیا میں جانے جاتے ہیں اور یاد کیے جاتے ہیں اپنی مثنوی کی وجہ سے، گلزار نسیم کی وجہ سے۔ گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی ایک ایسی تصنیف ہے جس کا نام سحر البیان کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ گلزار نسیم کا ترجمہ بہت سی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ ڈاکٹرین ڈیل امور کے نام سے ہوا ہے۔ تو بہت ہی اہم مثنوی ہے، کئی زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے ہیں، اور فرانسیسی زبان میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ بہت مشہور ہے، جو ڈاکٹرین ڈیل امور کے نام سے ہوا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں ان کو الگ سے نوٹ کرتے جائیے گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں گلزار نسیم سے متعلق اہم نکات۔ مثنوی گلزار نسیم دیا شنکر نسیم نے 1839 میں صرف 28 برس کی عمر میں لکھی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں انسان ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا، آج کل کے بچے تو بالکل ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ انہیں کرنا کیا ہے، اور دیا شنکر نسیم نے اتنی بڑی، اتنی طویل مثنوی تصنیف کر دی تھی۔ پہلے یہ مثنوی بہت طویل تھی، اپنے استاد خواجہ حیدر علی آتش کے کہنے پر نسیم نے اسے
مختصر کیا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے بہت طویل تھی، ابھی بھی بہت طویل ہے۔ اس کا اگر خلاصہ پڑھیں گے تو بہت قصہ در قصہ کی تکنیک اس میں استعمال کی گئی، یعنی ایک قصہ ختم ہوتا ہے پھر دوسرا قصہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے پھر اگلا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی بہت طویل ہے، لیکن اس سے پہلے اور بھی زیادہ لمبی چوڑی تھی، جس کو خواجہ حیدر علی آتش جو ان کے استاد تھے ان کے کہنے پر نسیم نے مختصر کیا۔ سب سے پہلے عزت اللہ بنگالی نے 1721 میں اس قصے کو فارسی نثر میں لکھا تھا۔ کس نے لکھا تھا؟ عزت اللہ بنگالی نے 1721 میں اسے فارسی نثر میں لکھا تھا۔ اس کے بعد 1803 میں گلکرسٹ کی فرمائش پر نہال چند لاہوری نے اسے اردو نثر میں لکھا، اسے فارسی نثر سے اردو نثر میں مذہب عشق کے نام سے منتقل کیا۔ مذہب عشق پوچھا جاتا ہے کہ ماخذ کیا ہے گلزار نسیم کا، تو آپ کو بتانا ہے مذہب عشق ہے اس کا ماخذ۔ نسیم نے گلزار نسیم مذہب عشق کو سامنے رکھ کر لکھی ہے۔ یہ مثنوی پہلی بار مطبع میر حسن رضوی سے 1844 میں طبع ہوئی۔ دیا شنکر نسیم نے مثنوی میں بحر حاجز مسدس اخراب مقبوض و مخزوف یعنی فعولاً مفاعلاً فعولاً میں نظم کیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ کون سی بحر استعمال کی گئی ہے اس میں؟ بحر حاجز مسدس اخراب مقبوض و مخزوف یعنی فعولاً مفاعلاً فعولاً۔ رشید احمد صدیقی نے اسے مرتب کر کے اردو دنیا سے متعارف کروایا۔ کس نے اسے مرتب کیا؟ رشید حسن خان نے اسے مرتب کیا۔ ایک بار اور دیکھ لیے گا۔ مثنوی گلزار نسیم دیا شنکر نسیم نے 1839 میں صرف 28 برس کی عمر میں لکھی۔ پہلے یہ مثنوی بہت طویل تھی، اسے خواجہ حیدر علی آتش کے کہنے پر نسیم نے مختصر کیا۔ اس کے بعد عزت اللہ بنگالی نے سب سے پہلے اس قصے کو 1722 میں فارسی نثر میں لکھا تھا۔ اس کے بعد 1803 میں گلکرسٹ کی فرمائش پر نہال چند لاہوری نے اسے مذہب عشق کے نام سے منتقل کیا، اردو نثر میں منتقل کیا۔ پھر نسیم نے گلزار نسیم مذہب عشق کو سامنے رکھ کر لکھی ہے۔ یہ مثنوی پہلی بار مطبع میر حسن رضوی سے 1844 میں طبع ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ پھر رشید حسن خان نے اسے مرتب کر کے اردو دنیا سے متعارف کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ گلزار نسیم غزل کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس میں گل و بقاولی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ گل بقاولی کا مطلب ایک خوشبودار سفید پھول ہے، خوشبودار سفید پھول ہے جس کے عرق آشوب چشم کے لیے مفید ہوتا ہے، یعنی آشوب چشم آنکھوں کی روشنی کے لیے جس کا عرق مفید ہوتا ہے۔ گل بقاولی نام کا ایک پھول ہوتا ہے، سفید رنگ کا خوشبودار پھول ہوتا ہے جس کا عرق آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید مانا جاتا ہے، اسی کا یہ قصہ بیان کیا گیا ہے گلزار نسیم میں۔ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں گلزار نسیم کا۔ خلاصہ بہت بڑا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اگر ایک بار میں نہ سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھیے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے کرداروں کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریے گا۔ کرداروں کے بارے میں آگے بات کریں گے، پہلے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم قصہ در قصہ کی تکنیک مثنوی گلزار نسیم میں قصہ در قصہ کی تکنیک سے کام لیا گیا ہے۔ قصہ در قصہ کی تکنیک سے کام لیا گیا ہے۔ مثنوی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ یورپ کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام زین الملوک ہے۔ اس کے 4 بیٹے ہیں جو بہت عقلمند، دانا اور حکمت میں یکتائے زمانہ ہیں۔ 5ویں بیٹے کی پیدائش سے قبل نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ بادشاہ اسے دیکھے گا تو اس کی بینائی چلی جائے گی، اس لیے بادشاہ کی نظروں سے دور اس کی پرورش کی جاتی ہے، مگر ایک دن اتفاق سے بادشاہ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس جرم میں شہزادے کو ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ حکیم نے بتایا کہ باغ ارم میں ایک حوض ہے، اس میں بقاولی نام کا ایک پھول ہے۔
اس کا عرق آنکھوں میں لگانے سے بینائی واپس آ جاتی ہے۔ کیا ہے قصہ، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ زین الملوک نام کا ایک بادشاہ ہے یورپ کا، جس کی 4 بیٹے ہیں جو بہت ہی عقل مند ہیں، بہت ہی حکمت والے ہیں۔ لیکن جب ان کا 5واں بیٹے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو نجومی یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ جو 5واں بیٹا ہوگا اس کو دیکھنے سے بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، یعنی بادشاہ پھر کبھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے، شہزادے کو بادشاہ کی نظروں سے دور شہزادے کی پرورش کی جاتی ہے، مگر ایک دن اتفاق سے بادشاہ کی نظر شہزادے پہ پڑ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے۔ اسی جرم میں شہزادے کو ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر حکیم یہ بتاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ایک باغ ارم میں ایک حوض ہے جس میں بکاولی نام کا ایک پھول ہے، اس کا عرق آنکھوں میں لگانے سے بینائی واپس آ جائے گی۔ چاروں شہزادے پھول کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ شہزادہ تاج الملوک، جو شہزادہ جس کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، جو 5واں شہزادہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے تاج الملوک۔ شہزادہ تاج الملوک بھی ان کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ راستے میں دلبر بسوا کا محل پڑتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے اور ان کے ساتھ جوا کھیلتی ہے اور بے ایمانی کر کے جیت جاتی ہے اور ان کا سب کچھ چھین لیتی ہے۔ دلبر بسوا چاروں شہزادوں کو اپنا غلام بنا لیتی ہے، مگر 5واں شہزادہ تاج الملوک اس سے جیت جاتا ہے۔ شہزادہ آگے بڑھتا ہے تو ایک دیو سے اس کا سامنا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے حلوے کی تکنیک سے اسے رام کر لیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، جب شہزادے نکلتے ہیں گل بکاولی کی تلاش میں، اس پھول کو ڈھونڈنے کے لیے جب نکلتے ہیں چاروں شہزادے، تو ان کے ساتھ تاج الملوک بھی ان کے ساتھ چل دیتا ہے۔ لیکن راستے میں کیا ہوتا ہے، دلبر بسوا کا محل پڑتا ہے۔ دلبر بسوا ایک لوگوں کے ساتھ جوا کھیلتی ہے، ان کے ساتھ فریب کرتی ہے، ان کو دھوکے سے ہرا دیتی ہے، پھر ان کا سب کچھ لے لیتی ہے اور ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ ان چاروں بھائیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن شہزادہ جیت جاتا ہے دلبر بسوا سے۔ شطرنج کی بازی میں شہزادہ جیت جاتا ہے اور اپنے چاروں بھائیوں کو بھی چھڑوا لیتا ہے۔ پھر جب آگے بڑھتے ہیں یہ لوگ، شہزادہ جب آگے بڑھتا ہے تو اس کا سامنا ایک دیو سے ہوتا ہے۔ دیو بہت لمبے چوڑے بڑے سے ہوتے ہیں، ان کو دیو کہا جاتا ہے، دیو سے ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا حلوہ بنانے کی تکنیک سے اس کو رام کر لیتا ہے۔ لیکن اس کو کیا کرتا ہے شہزادہ، حلوہ بنانے کی تکنیک سکھاتا ہے، حلوہ بنانے کی ریسیپی بتا دیتا ہے، جس سے وہ اس کا دل جیت لیتا ہے دیو کا۔ دیو اسے اپنی بہن حملہ دیونی کے پاس لے جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتی ہے کہ باغ ارم تک ایک سرنگ کھودی جائے۔ کیا کرا جائے، باغ ارم تک ایک سرنگ کھودی جائے۔ اس سرنگ کے ذریعے شہزادہ باغ ارم میں داخل ہو جاتا ہے اور حوض سے پھول چن لیتا ہے۔ محل میں بکاولی کو سوتا دیکھ کر اپنی انگوٹھی کو اس کی انگوٹھی سے بدل لیتا ہے۔ راستے میں گل بکاولی کو وہ ایک اندھے پر آزماتا ہے۔ راستے میں شہزادے سے اس کے بھائی پھول چھین لیتے ہیں۔ شہزادہ حمیلہ دیونی کی مدد سے شہر کے باہر ایک محل بنوا کر اس میں رہنے لگتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، جب دیو کا دل جیت لیتا ہے تو دیو اپنی بہن سے ملواتا ہے شہزادے کو، اور وہ شہزادے کی مدد کرتی ہے اس کی بہن۔ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے جو اس کے پاس چوہے ہوتے ہیں ان کو حکم دیتی ہے کہ باغ ارم تک ایک سرنگ کھودی جائے۔ اس سرنگ کے ذریعے شہزادہ باغ ارم میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جو حوض ہوتا ہے جس میں پھول لگا ہوتا ہے، وہاں سے پھول توڑ لیتا ہے، اور ادھر دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ محل میں بکاولی سو رہی ہے۔ تو بکاولی اسے بہت اچھی لگتی ہے، جو کہ اس مثنوی کی ہیروئن ہے۔ وہ اس سے اپنی انگوٹھی بدل لیتا ہے۔ راستے میں گل بکاولی کو جو پھول ہوتا ہے گل بکاولی کا، اس کو ایک اندھے آدمی پر آزماتا ہے، جس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ پھر تھوڑا آگے چل کے اس کے جو چاروں بھائی ہوتے ہیں، جو دلبر بسوا نے جن کو غلام بنا لیا ہوتا ہے، پھر شہزادہ ان کو چھڑاتا ہے، وہ چاروں بھائی کیا کرتے ہیں، وہ چاروں بھائی شہزادے سے پھول چھین لیتے ہیں۔ پھر شہزادہ، اب کیونکہ شہزادے کو ملک سے نکال دیا گیا ہے، اس لیے وہ اپنے ملک تو واپس جاتا نہیں ہے، وہ حملہ دیونی کی مدد سے شہر کے باہر ایک محل بنواتا ہے اور اس میں رہنے لگتا ہے۔
دوسری طرف بقابلی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھول کو نہ پا کر وہ بے قرار ہو جاتی ہے، انگوٹھی بدلی ہوئی دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو جاتی ہے اور بھیس بدل کر مردانہ لباس میں پھول کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ بادشاہ زین الملوک اسے اپنا وزیر بنا لیتا ہے۔ تاج الملوک کے خوبصورت محل کا شہرہ سن کر زین الملوک اپنے وزیر یعنی بقابلی کے ساتھ اسے دیکھنے جاتا ہے۔ بادشاہ شہزادے کو پہچان لیتا ہے، چاروں بھائیوں کا فریب ظاہر ہو جاتا ہے، بقابلی بھی پہچانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہوتا ہے؟ جب بقابلی کی آنکھ کھلتی ہے، بقابلی تو سو رہی ہوتی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پھول چوری ہو گیا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ باغ میں پھول نہیں ہے، پھول غائب ہے وہاں سے، اور اپنی انگوٹھی بھی بدلی ہوئی دیکھتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنا لباس بدل لیتی ہے اور مردوں جیسا لباس پہن لیتی ہے اور پھول کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ پھول کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بادشاہ زین الملوک، جو کہ تاج الملوک کے والد ہیں، جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، جنہوں نے تاج الملوک کو ملک سے نکال دیا تھا، ان کے پاس پہنچتی ہے۔ تاج الملوک کو لگتا ہے کہ یہ کوئی آدمی ہے تو وہ بقابلی کو اپنا وزیر بنا لیتے ہیں۔ اس کی حکمت دیکھ کر، اس کی قابلیت دیکھ کر بقابلی کو وہ اپنا وزیر بنا لیتے ہیں۔ تاج الملوک کے خوبصورت محل کا شہرہ سن کر زین الملوک اپنے وزیر بقابلی کے ساتھ اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ جب تاج الملوک کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شہر کے باہر بہت بڑے محل میں رہ رہا ہے تو وہ اسے دیکھنے جاتے ہیں اپنے وزیر کے ساتھ۔ وزیر کون ہوتا ہے؟ وزیر وہی بقابلی جو بھیس بدل کر رہ رہی ہے، وہی وزیر ہوتی ہے۔ تو وہ دونوں اس محل کو دیکھنے جاتے ہیں۔ بادشاہ جیسے ہی شہزادے کو دیکھتے ہیں وہ اسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ چاروں بھائیوں کا فریب ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چاروں بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، یعنی اس سے پھول چھین لیا تھا۔ بقابلی بھی پہچان لی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوتی، آگے بھی ہے قصہ۔ اب یہ قصہ ختم ہو گیا ہے پھول والا، اب یہ اگلا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ بقابلی اپنی ماں سے چھپ کر تاج الملوک کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ اس کی ماں کو جب اس بات کی خبر ملتی ہے تو وہ تاج الملوک کو صحرائے طلسم میں قید کر دیتی ہے۔ تاج الملوک بقابلی کی بہن کو ایک دیو کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں اس کی شادی بقابلی سے کر دی جاتی ہے۔ کہانی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی، ایک اور قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ بقابلی کی شادی کی خبر سن کر راجہ اندر آگ ببولا ہو جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ بقابلی روز رات کو اس کی سبھا میں حاضری دے گی۔ تاج الملوک کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ گل والا قصہ تو، گل بقابلی والا قصہ تو ختم ہو گیا، زین الملوک مل گئے، تاج الملوک سے سب پتہ چل گیا کہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ اگلا قصہ جو شروع ہوا ہے وہ بقابلی اور تاج الملوک کے عشق کی داستان ہے۔ بقابلی کیا کرتی ہے؟ وہ اپنی ماں سے چھپ کر تاج الملوک کو بلاتی ہے، لیکن جب اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ بہت غصہ کرتی ہیں اور غصے میں آ کر تاج الملوک کو صحرائے طلسم میں قید کر دیتی ہیں۔ لیکن تاج الملوک بقابلی کی بہن کو ایک دیو سے چھڑواتا ہے، آزاد کرواتا ہے۔ اس کے بدلے میں اس کی شادی بقابلی سے ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آگے کی کہانی ہے کہ جو بقابلی ہوتی ہے وہ راجہ اندر کے دربار کی رقاصہ ہوتی ہے۔ راجہ اندر کو جب پتہ چلتا ہے کہ بقابلی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں، بہت آگ ببولا ہو جاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ بقابلی روز رات کو ان کی سبھا میں حاضری دے گی۔ جب تاج الملوک کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بھی پکھاوج بن کر بقابلی کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ ایک بار راجہ اندر بقابلی سے خوش ہو کر کہتا ہے کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ بقابلی راجہ سے پکھاوج کو مانگ لیتی ہے۔ راجہ کو جب پکھاوج کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بقابلی کو شراپ دے دیتا ہے کہ اس کا آدھا جسم پتھر کا ہو جائے اور آدھا پری کا رہے اور اسی حالت میں وہ خاک میں مل جائے، 12 برس بعد آدمی کی شکل میں اور اس کے 12 برس بعد پری کی صورت ملے۔ شراپ دینے کے بعد راجہ اندر اسے منگل دیپ کے مٹھ میں قید کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے راجہ اندر۔ ایک دن بقابلی رقص وغیرہ کر رہی ہوتی ہے، اس سے خوش ہو کر راجہ اندر کہتے ہیں مانگو کیا مانگتی ہو، تو بقابلی پکھاوج کو مانگ لیتی ہیں۔ پکھاوج کون ہوتے ہیں؟ وہی تاج الملوک ہوتے ہیں۔ راجہ اندر کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ ان کو شراپ دے دیتے ہیں۔ بقابلی کو شراپ کیا دیتے ہیں
شراپ دیتے ہیں کہ ان کا بقاولی کا آدھا جسم پتھر کا ہو جائے اور آدھا انسان پری کا رہے، اور اسی حالت میں وہ خاک میں مل جائے، 12 برس بعد آدمی کی اور اس کے 12 برس بعد پری کی صورت ملے۔ شراپ دینے کے بعد راجہ اندر اسے منگل دیپ کے مٹھ میں قید کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد راجہ چتر سین کی بیٹی چتراوت تاج الملوک کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، لیکن تاج الملوک کو اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ تاج الملوک بھی راجہ اندر کے غصے کا شکار ہو جاتا ہے اور راجہ اندر اسے قید کروا دیتے ہیں۔ چتراوت اسے قید سے رہا کرواتی ہے اور دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن شہزادے کا دل چتراوت سے نہیں ملتا۔ چتراوت کو بقاولی کے مٹھ میں قید ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے مسمار کروا دیتی ہے۔ مٹھ مسمار ہونے کے بعد کسان اسے صاف کر کے اس میں سرسوں بو دیتا ہے۔ اسی کسان کے گھر میں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ شہزادہ اسے دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ تو بقاولی ہے۔ 12 برس بعد وہ پری کی شکل اختیار کرتی ہے اور دونوں شہزادے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ بہرام اور روح افزا کے عشق کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی شادی ہوتی ہے اور مثنوی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آیا ہے؟ جب بقاولی کو قید کر دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک منٹ، جب بقاولی کو قید کر دیا جاتا ہے تو راجہ چتر سین کی بیٹی چتراوت تاج الملوک کو دیکھ کر اس پہ عاشق ہو جاتی ہے، لیکن تاج الملوک کو اس سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے دل میں ابھی بھی بقاولی کا خیال رہتا ہے، وہ بقاولی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ لیکن راجہ اندر تاج الملوک کو بھی سزا دیتے ہیں اور سزا کے طور پر اسے قید کر دیتے ہیں۔ لیکن چتراوت کیا کرتی ہے، چتراوت کو جب پتہ چلتا ہے کہ تاج الملوک قید میں ہے تو وہ اسے رہا کراتی ہے۔ رہا کرنے کے بعد دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن شہزادہ ابھی بھی شہزادے کا دل چتراوت سے نہیں ملتا۔ وہ چتراوت کو جب بقاولی کے مٹھ میں قید ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے مسمار کر دیتی ہے، یعنی اس مٹھ کو ہی مٹی میں ملا دیتی ہے، توڑوا دیتی ہے۔ مٹھ مسمار ہونے کے بعد کسان اسے صاف کر اس میں سرسوں بو دیتا ہے۔ وہیں پہ ایک کسان رہتا ہے جو اس مٹھ کو صاف کرتا ہے، وہاں پہ سرسوں بو دیتا ہے۔ اسی کسان کے گھر میں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ شہزادہ اسے دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ تو بقاولی ہے، یعنی بقاولی کہاں پیدا ہوتی ہے، کسان کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، اور 12 برس کے بعد پھر اپنی پری کی شکل میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد شہزادے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن کہانی یہاں پہ بھی نہیں ختم ہوتی ہے، بلکہ اس کے بعد روح افزا اور بہرام کے عشق کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تب مثنوی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو کئی قصے اس مثنوی میں ہیں، قصہ در قصہ کی تکنیک سے کام لیا گیا ہے، اور مختصر کرنے کے بعد یہ مثنوی اتنی لمبی ہے تو سوچیے پہلے کتنی زیادہ لمبی ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خلاصہ کتنے زیادہ پیجز میں لکھا گیا ہے، کاؤنٹ کر سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 7.5 پیج میں لکھا گیا ہے۔ بہت ہی لمبی یہ مثنوی ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ایک بار ویڈیو کو اور دیکھ لیے گا، تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس کے کردار دیکھ لیتے ہیں، مثنوی گلزار نسیم کے اہم کردار۔ زین الملوک مشرق کا بادشاہ، تاج الملوک شہزادہ زین الملوک کا 5واں بیٹا اور مثنوی کا ہیرو، بقاولی پری اور مثنوی کی ہیروئن، جمیلہ بقاولی کی ماں، سمن پری بقاولی کی سہیلی، محمودہ حمیلہ دیونی کی منہ بولی بیٹی۔ بہرام تاج الملوک کا وزیر اور روح افزا کا عاشق، مظفر روح افزا کا باپ، حسنارہ روح افزا کی ماں، روح افزا بقاولی کی سہیلی بہرام کی محبوبہ، حمیلہ دیونی جس کی مدد سے تاج الملوک کو پھول تک رسائی ہوتی ہے، فیروز بقاولی کا باپ۔
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. اس کے بعد اگلی ویڈیوز میں ہم غزل کا موضوع سٹارٹ کریں گے, یونٹ 3 سٹارٹ کریں گے UGC نیٹ کی, جس میں غزل کا فن, غزل کے ارتقاء, اہم غزل گو شعراء پہ بات کی گئی ہے. تو اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم غزل کے بارے میں بات کریں گے اور غزل گو شعراء کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.